بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تو ویورز، آج ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، آج جو کہانی ہے یہ ایک یتیم اور فتین بچے کی ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ آج کل جو ملک آزاد ہوا ہے ازبکستان، وہ ملک ایک ایسا ملک ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ہر ملک کا ٹائم جو ہے وہ مختلف ہے۔ اگر پاکستان کا ٹائم دیکھیں تو یہ انڈیا سے بھی ہمارا مختلف ہے، ایران سے مختلف ہے، افغانستان سے مختلف ہے، لیکن ازبکستان جب آزاد ہوا تو انہوں نے ایک باہمی ہم آہنگی کے لیے یا پاکستان کی محبت کے لیے انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رکھا۔ جو وقت اس وقت پاکستان میں ہے یہی وقت ازبکستان میں ہے۔ تو ازبکستان کے دو شہر جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آج سے تقریباً 2700 سال پہلے پرانے ہیں۔ وہاں ایک یتیم اور فتین بچہ رہتا تھا جسے کہ الجبرے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ یعنی نیچرلی طور پر، فطرتی طور پر اس کو حساب سے، ریاضی سے یا الجبرے سے بڑا لگاؤ تھا، بڑا انٹرسٹ تھا، بڑی محبت تھی۔ لیکن ان دنوں میں، ان وقتوں میں تعلیق استاد یا پڑھنے کے لیے جو اسکول وغیرہ جو ہے بہت کم تھے، تو لہٰذا اس کی گلی میں ایک سبزی فروش رہتا تھا۔ وہ بچہ جو تھا اسے کہیں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سبزی فروش جو ہے یہ الجبرے کا تھوڑا بہت علم جو ہے وہ جانتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کے پاس جاتا اور جتنا علم اس کے پاس موجود تھا اس کے پاس سبزی فروش کے پاس وہ اس نے سیکھ لیا۔ سیکھنے کے بعد پھر اسے یہ شوق ہوا کہ میں کسی نہ کسی طریقے اپنی یہ جو میری علمی پیاس ہے الجبرے کے سلسلے میں، ریاضی اور میتھ کے سلسلے میں، اس کو بجھا سکوں اور اپنی تعلیم کو آگے مزید جاری رکھ سکوں۔ تو اس سلسلے میں جب اس نے معلومات کی تو انہوں نے کہا جی یہاں ایک لائبریری ہے اور اس لائبریری کے اندر کتب موجود ہیں۔ ویورز، اس وقت اس طرح کتب وغیرہ جو ہے عام نہیں تھیں اور ہر بندے کی دسترس میں نہیں تھیں۔ کتابیں اس وقت ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور لائبریری میں مخصوص جگہ پہ رکھی جاتی تھیں، اور اس وقت کا جو وقت کا حاکم ہوتا تھا، وزیر اعظم کہہ لیں، صدر کہہ لیں، تو وہ اس کی ملکیت میں ہوتی تھیں، اور ان کتابوں کی لک آفٹر کرنے والے، دیکھنے والے، یا کچھ کتابیں ایسی بھی تھیں کہ جو کسی دوسری زبانوں میں لکھی ہوئی ہوتی تھی تو ان کا ترجمہ کرنے کے لیے بھی وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا اس وقت کہ تعلیم عام نہ ہو جائے، صرف لوگ آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، اور کتابیں جو ہیں اور علم جو ہے وہ لائبریری میں ہی موجود رہے۔ تو اس بچے کو کسی نے بتایا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بیمار ہے، اور اس کی جو بڑی آنت ہے اس میں انفیکشن ہے، آپ جسے کہتے ہیں کولنج کہتے ہیں اردو میں یا اس زمانے میں۔ تو اس نے یہ بہت سارے اطباء جو ہیں، جو طبیب ہیں، حکیم ہیں، ان کو بلایا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ میرا علاج کریں، لیکن وہ اس کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس نے کہا کہ جو علاج کر لے گا، جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو لہٰذا یہ بچہ جو تھا، یہ یتیم اور فتین بچہ جو تھا، یہ ایک حکیم کے پاس چلا گیا، اور وہاں اصل اس کا مین جو آبجیکٹیو تھا، جو مدعا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کولنج کا علاج میں سیکھ لوں اور اس بادشاہ کا علاج کروں، اور اس کے بدلے میں اس سے یہ اجازت مانگوں کہ میں لائبریری میں جا کر علم حاصل کر سکوں، کتابیں پڑھ سکوں۔ ویسے تو کتابیں ہر ایک کی دسترس میں نہیں تھیں، اجازت لینا پڑتی تھی، لہٰذا کافی عرصہ اس نے وہاں پہ جو ہے ایک حکیم کے پاس لگایا، اور خاص کر اسپیسیفکلی اس نے وہ بڑی آنت کی جو بیماری تھی اسی کے اوپر وہ اس نے ریسرچ کی، اور اس کی وجوہات اور اس کا علاج جب اس نے سیکھ لیا تو سیکھنے کے بعد پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کا اس نے علاج کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے علاج سے جو ہے بادشاہ جو تھا وہ
ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کا علاج کیا، بادشاہ تندرست ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ مانگو، آپ مجھ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو میں آپ کو عطا کروں گا۔ اس نے کہا جی میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے لائبریری میں جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں وہاں سے علم حاصل کر سکوں، اپنا مطالعہ جو ہے اس کو وسیع کر سکوں، الجبرے کے بارے میں سیکھ سکوں۔ تو لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے ایک شرط پہ کہ آپ 1 سال کے لیے وہاں جائیں گے اور کوئی کتاب جو ہے وہاں اس کو کاپی نہیں کریں گے، نقل نہیں کریں گے، لکھیں گے نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ وہاں میرا علم جو ہے وہ باہر نکل جائے اور لوگوں تک چلا جائے اور لوگ اس سے استفادہ کریں۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے علم سے لوگ جو ہے استفادہ حاصل کریں، بلکہ ان وقتوں میں تو یہ بھی تھا کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پہ فتح کر لیتا تھا تو وہ کتابیں، لائبریری اور وہ عملہ جو تھا اس کو بھی وہ ساتھ لے جاتا تھا۔ بہرحال اینی ہاؤ اسے اجازت مل گئی اور وہ بچہ 1 سال وہاں صرف کھانے کے لیے اور واش روم کے لیے، یہ 2 حاجات کے لیے جاتا، اور اس کے بعد وہ سارا سال پڑھتا رہا۔ اور مزے کی بات دیکھو کہ جب 7 سال مکمل ہوا، بادشاہ نے اس کا انٹرویو کیا تو جتنی کتابیں اس لائبریری میں موجود تھیں وہ اس بچے نے ساری حفظ کر لی تھی، لرن بائی ہارٹ کر لی تھی۔ تو بادشاہ کو جو ہے اس چیز کا بڑا افسوس ہوا کہ یار اس نے تو سارا علم میرا چرا لیا، لیکن یہ اس سے چھینا تو نہیں جا سکتا۔ مین وائل بادشاہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، بادشاہ فوت ہو گیا۔ پیچھے جو اس کا بیٹا تھا وہ نہایت ہی نالائق تھا، اس نے یہ کیا کہ اس کو اپنے کتب خانے سے نکال دیا، لیکن اس کی علمی پیاس جو تھی وہ ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ وہ بچہ جو تھا وہ سمرقند اور بخارا، اس وقت یہ بڑی تعلیمی یونیورسٹیاں تھیں، وہاں پہ وہ پڑھتا رہا بہت ساری، اس نے اور بھی علوم سیکھے، اور اسی طرح کرتے کرتے آخرکار وہ بیمار ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے مرنے کے اس نے اپنی زندگی میں 500 کتابیں لکھی اس بچے نے، فتین اور وہ یتیم بچہ جو تھا۔ لیکن جب وہ اس وقت کتابیں جو ہیں وہ زیادہ موٹی نہیں ہوتی تھیں، 40 50 صفحے کی ایک کتاب جو ہے اس کو ایک کتاب کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس نے 500 کتابیں لکھیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی کتابوں کے اوپر ریسرچ ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کوئی ذہین انسان تھا اور بہت ہی گاڈ گفٹڈ ایبیلٹیز تھیں اس میں۔ تو ویورز پتہ ہے وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کا نام تھا ابو علی سینا، جنہیں ابن سینا بھی کہتے ہیں، اور موجودہ میڈیکل سائنس کی جتنی بھی ترقی ہے اسی کی کتابوں کے اوپر مزید ریسرچ کر کے تو سائنس، میڈیکل سائنس میں ابو علی سینا، ابن سینا کا ایک نام ہے، اور اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے بہت کام کیا۔ تو دوستو آج کی کہانی کا یہ مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جو فتین، ذہین اور ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، جیسے ایک ہماری مت ہے کہ بچے پنگوڑوں میں ہی پہچانے جاتے ہیں، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو کسی کا پیشن ہوتا ہے، جو کسی کا شوق ہوتا ہے، اگر اسی میں ہی وہ لگن کے ساتھ، مسلسل جدوجہد کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی الٹیمیٹلی ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اپنے کمنٹس کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال، میرے چینل سے جڑے رہیں۔ نظر ثاقب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔